آج آئے ہم خدا کے کلام کو واز کے عنوان موقع کے تحت آپس میں بانٹتے ہیں۔ سب کچھ جو ہماری روزمرہ زندگیوں میں ہوتا ہے اسے ایک موقع سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سب کچھ جو ہمارے ایمان کی زندگی میں ہوتا ہے کیا ہمارے لیے برکات جمع کرنے کا ایک اہم موقع نہیں ہوتا؟ یہ برکت حاصل کرنے کا موقع، خدمت کرنے کا موقع اور نجات پانے کا موقع بھی ہوتا ہے، کیا ایسا نہیں؟ تاہم زیادہ تر لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھانے میں ناکام ہوتے ہیں، گنوا دیتے ہیں اور اسے گزار دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی موقع ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگرچہ ہر روز کئی مواقع ملیں، تاہم اگر ہم آگے بڑھ کر ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ ایسی بے معنی چیزیں بن جاتی ہیں جو ہمارے پاس سے گزر جاتی ہیں۔ اس لیے جب موقع ملے تو ہمیں ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایمان کی زندگی میں بھی کئی مواقع ہوتے ہیں۔ اب ہم کس زمانے میں ہیں؟ کیا یہ روح القدس کا زمانہ نہیں ہے؟ روح القدس کے زمانے میں خدا روح اور دلہن کے طور پر آئے ہیں اور خدا سے برکات پانے کے لیے ہمیں کئی مواقع دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے گرد زیادہ تر لوگ یہ مواقع گنوا دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہم بھی یہ مواقع عام بات سمجھ کر گنوا تو نہیں رہے؟ 2000 سال پہلے یسوع کے زمانے پر غور کریں تو بہت سے لوگ روزانہ یسوع سے ملتے تھے۔ اگرچہ وہ یسوع سے ملتے تھے پر کچھ صرف اپنی جسمانی بیماری سے شفا پاتے تھے، جبکہ دوسرے نجات پانے کا موقع حاصل کرتے تھے۔ دیگر لوگ محض یسوع کے معجزے دیکھتے تھے۔ یسوع نے اپنے زمین پر آنے کی وجہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ پر بہت سے لوگ ان کے پاس سے نجات پانے کے موقع کو گنوا کر آگے نکل گئے تھے۔ وہ محض تماشائی بن کر یہ سوچتے ہوئے یسوع کے پیچھے چلتے تھے کہ آج یہ کون سا شاندار کام کرنے کو ہے۔ تب انہوں نے یسوع کے 5000 لوگوں کو، جو کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کھانا کھلانے اور ٹکڑوں کے 12 ٹوکرے اٹھانے کے معجزے کو دیکھا۔ یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ سے کہا، آؤ ہم یسوع کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ انہوں نے یسوع کو محض دنیاوی بادشاہ کے طور پر دیکھا جو ان کی دنیاوی خواہشوں کو پورا کر سکے۔ آج پاک سبت کا دن ہے، وہ دن جب خدا تمام بنی نوع انسان پر اپنی برکات برساتے ہیں۔ ہم اس دن کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک موقع نہیں ہے؟ جو اس موقع کی برکت کو نہیں جانتے وہ اسے گنوا دیں گے۔ تاہم سیون کے ہمارے پیارے خاندانی اراکین جو آج یہاں ہیں، ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یوں ہمیں ہرگز یہ مواقع نہیں گنوانے چاہیے جو خدا ہماری نجات کے لیے ہمیں دیتے ہیں۔ 2000 سال پہلے بے شمار لوگ یسوع سے ملے تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر نے یسوع سے کچھ نہیں پایا تھا۔ آج روح القدس کے زمانے میں آسمانی ماں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی صورتحال کا موازنہ ان دنوں میں ہونے والے واقعات سے کرتے ہوئے خود سے سوال پوچھیں کہ کیا میں نجات کا موقع گنوا رہا ہوں؟ کیا میں برکات حاصل کرنے کے مختلف مواقع گنوا رہا ہوں؟ یا میں کتنے موقعوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ میرا دل کرتا ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے ان تمام حالات و واقعات کے بارے میں سوچیں۔ آئیں 2000 سال پہلے کے وقت میں جاتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے جو یسوع سے مل کر صرف جسمانی بیماری سے ٹھیک ہوئے تھے۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یسوع سے مل کر نجات حاصل کرنے کا موقع پایا تھا، اور ایسے لوگ تھے جنہوں نے یسوع سے مل کر صرف معجزے دیکھے۔ ان تمام اقسام کے لوگوں میں سے
آج ہمیں کس قسم کے لوگ ہونا چاہیے؟ متی باب 8 میں ہم ان لوگوں کی ایک مثال دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے سامنے آنے والے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ مبارک ٹھہرے کیونکہ درست طور پر پہچانتے ہوئے کہ یسوع کون تھے، انہوں نے یسوع کو قبول کیا تھا۔ متی باب 8 آیت 5 میں یہ لکھا ہے کہ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فلج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے۔ دوسرے الفاظ میں، پاک خدا، میں آپ کو اس گناہگار کے گھر آنے کا کہہ کر تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ کافی ہوگا اگر آپ صرف زبان سے کہہ دیں تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ اس کے بعد یسوع نے آیت 13 میں کہا، اور یسوع نے صوبے دار سے کہا، جا، جیسے تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ صوبے دار نے یسوع کو درست طور پر پہچانا اور سمجھ لیا تھا کہ وہ کون تھے۔ ابتدائی کلیسیا کے دنوں میں یسوع کی خدمت کے دوران کئی لوگوں کو ان سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ جو لوگ یسوع سے ملے تھے ان کے لیے ان کی ساری زندگی میں یہ ایک ہی موقع ہو سکتا تھا، پر بدقسمتی سے ان لوگوں نے نجات کا فضل حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ ان سب نے مواقع ضائع کر دیے تھے۔ تاہم صوبے دار کا معاملہ مختلف تھا۔ جب وہ یسوع سے ملا تو اس نے اپنے ایمان کی مکمل گہرائی دکھائی تھی اور اپنے خادم کی شفا یابی کا فضل حاصل کیا تھا۔ وہ جنہوں نے صرف جسمانی بیماری سے شفا پائی، وہ جنہوں نے نجات کا موقع پایا، اور وہ جنہوں نے صرف معجزے دیکھے۔ اگرچہ بے شمار مواقع ملے، پر ایسے کئی بیوقوف لوگ کتاب مقدس میں ظاہر ہوئے جنہوں نے نجات سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ روزانہ اپنی معمول کی زندگی گزارتے ہوئے اور مواقع گنواتے ہوئے اس زمانے میں کیا ہم ان احمق لوگوں کی طرح عمل کر رہے ہیں، یا ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو خدا ہمیں اب بخش رہے ہیں؟ اگرچہ یعقوب نے ران کی نس کھینچ جانے کے شدید درد کو سہا، پر اس نے موقع نہ گنوا دینے کی اپنی بہترین کوشش یہ کہتے ہوئے کی کہ اے خداوند، جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا، براہ کرم مجھے برکت دے۔ ہم یعقوب کا ایمان دیکھ سکتے ہیں جس نے خدا کے ساتھ یبوک کے گھاٹ پر پو پھٹنے تک کشتی کی تھی۔ اگرچہ یہ پرانے عہد نامہ کے وقتوں میں بہت عرصہ پہلے ہوا تھا، لیکن کیا خدا نے نہیں کہا تھا کہ انہوں نے ان باتوں کو ہماری تعلیم کے لیے لکھوایا تھا؟ چونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی تھیں۔ تو ہم متی کی انجیل کے 9ویں باب سے دیکھتے ہیں۔ متی باب 9 آیت 19۔ یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اس عورت کو بھی ساری زندگی میں یسوع سے ملنے کا ایک ہی موقع ملا تھا۔ ان بے شمار لوگوں میں سے جو یسوع سے ملے تھے یہ ایک اور معاملہ ہے جس میں کسی نے نجات کی برکت حاصل کی تھی۔ آیت 21 سے دوبارہ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ یسوع کے دنوں میں یہی واحد عورت نہیں تھی جس کے خون جاری تھا۔ اگرچہ بے شمار لوگ تھے، لیکن ایسے لوگ زیادہ نہیں تھے جنہوں نے یسوع کے فضل کو حاصل کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر ایسے لوگ زیادہ ہوتے تو ان کے بارے میں کتاب مقدس میں یکے بعد دیگر اندراج موجود ہوتا۔ اس زمانے میں بھی خدا کے لاتعداد لوگ صیون کو دوڑے آ رہے ہیں۔
اگرچہ خدا کی طرف سے برکات حاصل کرنے اور آسمانی اجر جمع کرنے کے مواقع ہمیں ہر روز بخشے جاتے ہیں، کیا ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انہیں نظر انداز کر کے گنوا تو نہیں رہے ہیں؟ ہمیں ہرگز ان مبارک موقعوں کو گنوانا نہیں چاہیے۔ اس عورت نے جس کے خون جاری تھا شفا پائی تھی۔ جب یسوع نے کہا کہ بیٹی خاطر جمع رکھ، تو شفا پا گئی ہے، وہ واقعی یسوع سے مل کر مبارک ٹھہری تھی۔ صوبے دار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی اپنی زندگی میں صحیح شخص سے مل کر واقعی مبارک ٹھہرا تھا۔ ہمیں بھی ایسا شخص بننا چاہیے۔ وہ محض اتفاقاً یسوع سے نہیں ملے تھے۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ ان کے اندر کیا تھا؟ ان سب کا یسوع پر ایمان تھا۔ اس زمانے میں بھی اگر روح اور دلہن پر ہمارا درست ایمان نہ ہو تو چاہے ہم مسیح سے مل کر ان کی پوشاک چھو بھی لیں تو بھی ہم بیماری سے شفا نہیں پا سکتے۔ ان کے اندر ہر زمانے کے نجات دہندہ یعنی باپ کے زمانے میں خدا یہوہ پر ایمان، بیٹے کے زمانے میں یسوع مسیح پر ایمان، اور روح القدس کے زمانے میں روح اور دلہن پر درست ایمان کے ساتھ ان کے پاس آنے والے لوگ، کیا ایسے لوگ نہیں جو جانتے ہیں کہ موقع سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ ابتدائی کلیسیا کے دنوں میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو موقع بخشنے کے لیے بلایا تھا۔ متی باب 4 سے دیکھتے ہیں۔ متی باب 4 آیت 17۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا۔ جب ہم یہ منظر دیکھیں تو پطرس، یوحنا اور یعقوب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہیں یہ کہتے ہوئے کہ میرے پیچھے آؤ، یسوع نے انہیں موقع بخشا کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے عظیم و خاص کام میں شامل ہوں۔ انہوں نے یہ کہہ کر موقع نہیں گنوایا کہ میں کام کرنے میں زیادہ مصروف ہوں، اس لیے میں آپ کے پیچھے نہیں آ سکتا۔ جب موقع ملا تو ان سب نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اگر پطرس رسول نے فوراً یسوع کی بلاہٹ کا جواب نہ دیا ہوتا اور ان کے پیچھے نہ چلتا تو کیا آج نام پطرس زیادہ لوگوں میں یاد کیا جاتا؟ کیا نام یوحنا لوگوں میں یاد کیا جاتا؟ کیا نام یعقوب لوگوں میں یاد کیا جاتا؟ ان رسولوں نے نہ صرف نجات کا فضل حاصل کیا بلکہ زمین پر رہ کر خدا کے کام کو انجام دیتے ہوئے مبارک ٹھہرنے کے لیے بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھایا۔ کیا خدا نے ایسا فضل صرف پطرس، یوحنا اور یعقوب کو بخشا تھا؟ کیا یہ آج ہمیں نہیں بخشا؟ خدا پہلے ہی سے سیون کے فرزندوں کو موقع بخش رہے ہیں۔ متی باب 28 سے دیکھتے ہیں۔ آیت 18 بیان کرتی ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ جب پطرس کو بلاتے ہوئے خدا نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، جب اندریاس کو بلاتے ہوئے خدا نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، جب یوحنا کو بلاتے ہوئے خدا نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، جب یعقوب کو بلاتے ہوئے خدا نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ آج ہمیں بلاتے ہوئے خدا کہتے ہیں میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تمہیں
سامریہ اور زمین کی انتہا تک سب قوموں کو شاگرد بنانے کی قابلیت بخشوں گا۔ انہوں نے ہمیں خاص کام کو پورا کرنے کی قابلیت بخشنے کا وعدہ کیا، کیونکہ ان کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ آج ہم روح القدس کے زمانے میں رہنے والے پطرس پر رشک کرتے ہیں اور پولس رسول پر یوں رشک کرتے ہیں کہ میں کتنا مبارک ہوتا اگر میں یسوع کے دنوں میں رہتا اور ان کا شاگرد بنتا۔ میں کتنا مبارک ہوتا اگر میں اس وقت یسوع سے براہ راست کلام سنتا۔ ہم کبھی کبھار یوں سوچتے ہیں، اگرچہ خدا اس زمانے میں آ کر خود کلام بخشیں، اس کے باوجود اگر لوگ ان کے کلام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ 2000 سال پہلے یہودیوں، فریسیوں اور فقیوں کی طرح اگرچہ وہ ان کا کلام سنتے پر وہ اسے عام بات سمجھتے ہوئے موقع گنوا دیتے ہیں۔ کیا اب یسوع ہمیں اسی آواز سے بلا نہیں رہے جیسے وہ 2000 سال پہلے پطرس کو بلا رہے تھے؟ پس آمین کے لیے سیون کے سب فرزندوں کا رد عمل ایک ذہن کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ کیا خدا آسمان میں ہمارے لیے بڑی برکات حاصل کرنے کے لیے موقع کی کھڑکی نہیں کھول رہے؟ لوکا باب 19 اور متی باب 25 میں یہ لکھا ہے کہ اے خداون، میں نے 10 توڑے کمائے ہیں اور میں نے 10 اور اشرفیاں کمائی ہیں۔ یہ برکات اس لمحے سیون میں بخشی جا رہی ہیں۔ سیون کے سب فرزندوں کے لیے خدا اب ان برکات کو جمع کرنے کا موقع بخش رہے ہیں۔ تاہم ان برکات کے لیے وقت اور موقع اب تک قائم نہیں رہے گا۔ کبھی نہ کبھی آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے، تب تک یہ ہر کسی کے داخل ہونے کے لیے کھلے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ یہ کل کھلے تھے تو یہ آج بھی کھلے رہیں گے، حتیٰ کہ 1 سال تک بھی یہ کھلے رہیں گے۔ ایسا سوچنا غلط ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ خدا آج بلا رہے ہیں تو آپ کو اسی لمحے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے اندر بہت سے موقعوں کو سمائے سب چیزیں خدا نے ہمارے لیے برکات حاصل کرنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ ایسا محسوس نہیں کرتے؟ پاس سے گزرتے ایک شخص کو دیکھتے ہوئے شاید آپ سوچیں، کیا یہ شخص خدا کا پیغام سنے گا؟ انہیں محض اپنے پاس سے گزار کر موقع نہ گنوائیں۔ اس شخص کے وسیلے کیا خدا ہمیں اپنا فضل دینے کے زیادہ مواقع نہیں بخشتے؟ ہمارا خاندان جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے قریبی دوست، ہمارے جان پہچان والے، ہمارے پڑوسی، ان لوگوں سے شروع کرتے ہوئے ہم سب اس سوال پر غور کریں کہ کیا میں آج خدا کی بلاہٹ کو نظر انداز کر رہا ہوں یا میں اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ ہم ایک بار پھر اس پر غور کرتے ہیں۔ آج میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ نئی عہد کی سچائی پر عمل کریں۔ جو لوگ اس کلام کی پیروی کرتے ہیں وہ مبارک ہیں۔ کیا یہ وہ لوگ نہیں جو آمین کہہ کر خدا کی بلاہٹ کے موقع کو پا لیتے ہیں؟ اسے خود جاننا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل کریں۔ کیا یہ وہ نہیں جس پر آسمانی ماں ہمیشہ زور دیتی ہیں؟ عمل میں لانا اہم ہے، جیسے پطرس، یوحنا اور یعقوب نے کیا، ویسے ہی ہم بھی ان کلمات کو عمل میں لائیں اور خدا سے زیادہ برکات اور محبت حاصل کریں۔ رومیو باب 10 آیت 16 سے دیکھتے ہیں، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا۔ چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن میں کہتا ہوں، کیا انہوں نے نہیں سنا؟ بے شک سنا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچی۔
اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ہماری خوشخبری کو بنایا تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے لیے خدا نے اسے قائم کیا تھا۔ کیا یہ وہی خوشخبری نہیں جسے خدا نے اپنے ارادے کو یعنی نئے عہد کو پورا کرنے کے لیے بنایا تھا، جسے آج ہم مان رہے ہیں؟ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کے انتہا تک پہنچی۔ آیت 19، پھر میں کہتا ہوں کیا اسرائیل واقف نہ تھا؟ اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا، جو قوم ہی نہیں، ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا۔ پھر یسایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا۔ لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا۔ یہاں جو الفاظ ہمیں یاد رکھنے چاہیے وہ یہ ہیں کہ خوشخبری اور آواز جو ہم پہنچا رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے گی؟ دنیا کی انتہا تک۔ ان کی باتوں کا کیا ہوگا؟ وہ دنیا کی انتہا تک پہنچیں گی۔ ہم کیسے لوگوں کی ایمان کو رہنمائی کر سکتے ہیں؟ یہ کہا گیا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کا کلام یقیناً ہمارے ایمان کی بنیاد ہونا چاہیے اور ایسا پیغام جس سے ہمیں انہیں آگاہ کرنا ہے۔ خدا نے ہم سب کو یہ موقع بخشا ہے کہ اس خاص کام کو کریں۔ خاص کام کو کرنے کے لیے جنہوں نے موقع پا لیا، کیا خدا نے ان کا موازنہ متی باب 25 میں 5 توڑے حاصل کرنے والوں سے نہیں کیا تھا؟ یہی پیغام لوکا کی انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ان کا موازنہ ان سے کیا گیا ہے جنہوں نے 10 اشرفیاں یا 5 اشرفیاں حاصل کی تھیں۔ آپ سب، ہم جلالی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے موقع کو ہرگز نہ گنوا دیں۔ یشوع کے دنوں میں جیسے اسرائیلی یریحو کی جانب یک دل اور یکجان ہو کر چلائے تھے، ہم سیون کے فرزندوں کو بھی اس زمانے میں بالکل یہی کرنا ہے۔ خدا جو واقعی ہم سے چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم بیدار ہوں۔ اگر خدا خود سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری پھیلائیں تو انہیں اسے مکمل کرنے کے لیے ایک دن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے محض ایک دن، 1 گھنٹہ یا 1 منٹ بھی اسے مکمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ خدا ان کاموں کو خود کر سکتے ہیں، پر انہوں نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، اس لیے ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا وہ کام ہے جو اس زمانے کے لوگوں کو کرنا ہے۔ اس لیے جب خدا نے پطرس کو اس خاص کام کے لیے، اندریاس کو اس خاص کام کے لیے، یوحنا کو اس خاص کام کے لیے اور یعقوب کو اس خاص کام کے لیے چنا تھا تو انہوں نے کہا، کیا تم خوشخبری کی منادی کے خاص کام کو انجام دو گے؟ انہوں نے فوراً بلا جھجک یسوع کی پیروی کی تھی۔ میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ اپنے کاموں سے انہوں نے اپنا ایمان دکھایا، جیسا کہ متی باب 28 میں لکھا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ انہیں وہ سب سکھاتے ہوئے کہ جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، اس خوشخبری کو سامریہ اور زمین کی انتہا تک سب قوموں کو پہنچائیں۔ یہ کلام آج ہمیں بخشا گیا ہے۔ رسولوں نے مستعدی سے منادی کی تھی۔ اس زمانے میں نجات دہندہ کی گواہی دینے کے لیے پولس رسول بھی اپنے خاص کام کو پورا کرنے کے لیے اپنی کاوشوں میں بہترین تھا۔ اس زمانے میں آج ہمیں بخشا گیا موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ اگر ہم اسے گنوا دیں تو تمام جدوجہد جو رسولوں نے پچھلے زمانے سے کی بے معنی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی بہترین کوشش کرنی چاہیے۔ 400 میٹر ریلے دوڑ میں دوڑنے والوں میں سے کیا یہ آخری دوڑنے والا نہیں ہوتا جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی پوزیشن پر ختم کرنا ہے؟ اگرچہ سب دوڑنے والے اس رفتار سے دوڑتے ہیں کہ پہلی پوزیشن پر آئیں، اگر آخری دوڑنے والا پیچھے رہ جائے تو ساری ٹیم آخری پوزیشن پر آ جاتی ہے۔ خدا نے اس خوشخبری کو یوں ترتیب دیا کہ جو ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کے وسیلے تعمیر کیا گیا تھا وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیا جائے۔ لہٰذا اس زمانے میں رہنے والے ہم سب لوگوں کو زیادہ جوشیلے نبی بننا چاہیے۔ ہمیں ہرگز عطا کردہ موقع کو کھونا نہیں چاہیے۔ آسمانی باپ خود زمین پر آئے اور آسمانی ماں ہمارے ساتھ ہیں تاکہ ہم ان کے فضل، نجات اور برکات کو حاصل کرنے کے مواقع حاصل کر سکیں۔
ہمیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ موقع محض لکھا ہوا ایک لفظ ہے اور اس کا میری روزمرہ زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جیسے خدا نے پطرس کو بلایا تھا، اسی طرح خدا نے ہم سب کو بھی بلایا ہے۔ اس لیے جب خدا کہتے ہیں کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا، تو ہم آمین کہتے ہوئے ان کے پیچھے چلیں۔ ہم دلیری سے باپ اور ماں کے جلال کی گواہی سامریہ اور زمین کی انتہا تک دیں۔ صوبے دار اور عورت جس کے خون جاری تھا، ان کی مانند ہم ان تمام موقعوں کو جو ہمیں خدا کے خوبصورت فرزندوں کے طور پر بخشے گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔